کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی، کیا شان تھی، کیا سیرت عثمان غنی تھی۔ مادر و پدر ان کے قریشی تھے نسب میں، آقا سے بھی ایک نسبت عثمان غنی تھی۔ اسلام میں سابق تھے تو ہجرت میں بھی اول، اصحاب میں یہ عزت عثمان غنی تھی۔ حبشہ کی طرف پہلے، مدینہ کو دوبارہ، 2 مرتبہ یوں ہجرت عثمان غنی تھے۔ 2 بنت نبی آئی ہیں بس عقد میں ان کے، 2 بنت نبی آئی ہیں بس عقد میں ان کے، ممتاز یہ ایک قربت عثمان غنی تھے۔ 2 بار نبی نے کیے عقد ان کے وہی سے، 2 بار نبی نے کیے عقد ان کے وہی سے، یہ نزد خدا رفعت عثمان غنی تھے۔ مولا علی آل مطہر سے خصوصاً کیا ربط تھا، کیا الفت عثمان غنی تھے۔ اخلاص و تحمل میں، رضا و صبر میں اجمل، واللہ عجب حالت عثمان غنی تھی۔ کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی، کیا شان تھی، کیا سیرت عثمان غنی تھی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد، حضور سید سربراہ، حامی بے کساں، غم گسار زماں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، زینت بزم کائنات، حسن کائنات، وجہ کائنات، مختار کل، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان، آج کی گفتگو داماد رسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اس لیے ہم آج اس ہستی کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی عثمان ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب ذو النورین بھی ہے اور غنی بھی ہے۔ اور
آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی تھی، یعنی اتنا قریب کا رشتہ سرکار کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی کا۔ اور جو واقعہ صحاب فیل جو ہم سنا بھی ہے، اس کے 6 سال بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کیونکہ تاجر تھے، کاروباری شخصیت تھے، اور خلیفہ بسل، خلیفہ اول، خلیفہ برحق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کاروباری شخصیت تھے، تاجر تھے بہت بڑے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو کیونکہ بندہ جس کے ساتھ اٹھن بیٹھن ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر ہر بات بندہ شیئر بھی کرتا ہے، تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو کیوں نہ عثمان غنی بھی تاجر بندے ہیں، چلو ہم ان کو بھی اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عثمان غنی کو اسلام کی دعوت پیش کی، تو اس وقت عثمان غنی کی عمر 34 سال تھی جب آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اور اب آگے جو آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی چھوٹی سی بات کر دیتا تو ہم نیکی کا کام ہی چھوڑ دیتے اور یہ کوئی گال نہیں، لیکن ادھر دیکھیے عثمان غنی نے جب کلمہ پڑھا، اب آپ کے ساتھ کتنی سختیوں کے معاملات ہوئے۔ آپ کا چچا تھا، چچا نے کیا کیا، جب دیکھا کہ میرے بھتیجے نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا ہے، اب امتحان شروع ہو رہا ہے، چچا نے کیا کیا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اور تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی، یہ اس شخصیت کا نام ہے جن کو جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کے اوپر جب اسلام قبول کیا، جب مسلمان ہوئے، پھر آپ کے اوپر کتنا ظلم ہوا۔ فرماتے ہیں جب آپ نے اسلام قبول کیا نا، تو آپ کے چچا نے آپ کو ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں قید کر دیا، قید تنہائی، اس کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا، حتیٰ کہ عثمان غنی کا کھانا بھی بند کر دیا۔ لوگ تو ایک پیالی ایک پلیٹ کے پیچھے ایمان کا سودا کر جاتے ہیں، لیکن عثمان غنی نے بھوک کو برداشت کیا، کھانا بند ہے لیکن کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑا، پانی بند کر دیا آپ کے اوپر، آپ نے پھر بھی حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اذیت ناک آپ کو تکلیفیں دی گئی، تشدد کیا گیا آپ کے اوپر کہ اسلام چھوڑ دو، واپس آ جاؤ کفر کی طرف۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا چچا تو جنہ مرضی ٹل لا لے، اور بھی ظلم کر لے، اور بھی تشدد کر لے، پر غلامان نبی جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے یہ پرواہ نہیں کرتے۔ آخیا چچا جنہ مرضی ظلم ستم کر لے، اور بھی ظلم کر لے، پر میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا، اب میں حضور کا دامن کبھی چھوڑ سکتا نہیں۔ چچا میریاں تو ہڈیاں پاویں توڑ دے، جنہ مرضی ظلم و ستم کر لے، پر گل سن لے چچا، جے چھڑ دیواں دنیا تے ہو سکتا گزارا۔ لوگ تے دنیا واسطے دین چھڑ دیندے نے، دنیا واسطے سوچ بدل لیندے نے، اور عثمان غنی نے آکھیا چچا جے تو آکھے میں دنیا چھڑ سکدا پر محمد دا کلمہ نہیں چھڑ سکتا، دنیا تے چھڑ سکدا، جنہ مرضی ظلم و ستم برداشت کر لاں گا، پر حضور دا در چھڑیا ہن میرا گزارا کوئی نہیں جی، میں اس شے نوں گوارا ہی نہیں کردا کہ اپنے نبی دا کلمہ چھڑ دواں، حضور دا میں
کلمہ نہیں چھڑ سکتا. پھر حضرت عثمان غنی اللہ اکبر حضور دے نال کنا پیار, پھر دین اسلام دے نال کنا آپ نے پیار کیتا, پھر کنا دین اسلام دی خدمت کیتی. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو میرا یار عثمان کڈی حیا والا بندہ ہے, کہ کنا شرم و حیا دا پیکر. اللہ اکبر. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضور اپنے گھر کے اندر موجود ہے, دروازے پر دستک ہوتی ہے, حضور آواز دیتے ہیں آ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق اندر آ جاتے ہیں اور حضور اس حالت کے اندر لیٹے ہوئے تھے. حالانکہ ویسے تو شرعی طور پر اب کھیل کے نام پر لوگ کرتے ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے, یہ گناہ ہے ان کے سر پر. ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ جسم چھپانا فرض ہے. اتنا جسم چھپانا, ہمارا مقصد دین کا مسئلہ بتا دینا ہے, اتنا حصہ چھپانا فرض ہے. جو اتنا ننگا اس سے کرے گا وہ بھی گناہ گار, دیکھنے والا بھی گناہ گار. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. اب حضور آرام کر رہے ہیں حالانکہ یہ جسم چھپایا ہوا ہے. اب حضور کی یہ جو پنڈلی مبارکہ ہے, صرف پنڈلی سے کپڑا تھوڑا سا اوپر تھا کہ سیدنا صدیق اکبر آگے, حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے اور میں یا صدیق آ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ جاتے ہیں. پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے, میرے نبی فرماتے ہیں غلام آ جاؤ. تو وہ آنے والے سیدنا فاروق اعظم تھے. سبحان اللہ, پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف کے پیکر. اب سیدنا فاروق اعظم جب آتے ہیں, حضور کی پنڈلی اسی طرح ہی ہے, کپڑا ہٹا ہوا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں پردے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی, میرے بابا آئے, حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. سیدنا فاروق اعظم آتے ہیں تو حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. جب تیسری بار دروازے پر دستک ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, حضور نے فرمایا غلام ابھی رک جاؤ. بات کو سمجھنا, پہلے دو غلام آتے, حضور اجازت دیتے ہیں اندر آ جاؤ. جب تیسری بار دروازے پر دستک ہوتی ہے, حضور نے فرمایا غلام ابھی رک جا. اب حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے. حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. اگر آپ ساتھ ساتھ جملے ریپیٹ کریں گے مجھے پتہ لگے گا غلط سمجھ آ رہی. اب حضور لیٹے ہوئے ہیں, پنڈلی سے کپڑا بھی ہٹا ہوا ہے. اب جو تیسری شخصیت دروازے پر آ رہی ہے وہ شخصیت کون ہے؟ حضور اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ گل اتنے سمجھو جیدے واسطے نبی دا سردار اٹھ کے بیٹھ جائے تو بات یہی سے سمجھنے کی ہے. حضور جس کے لیے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. حضور نے اپنی پنڈلی کو ٹھیک کیا, پنڈلی کے اوپر کپڑا کیا, پنڈلی کو ڈھانپ لیا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا غلام اندر آ جاؤ. جب حضور اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, پنڈلی کے اوپر کپڑا بھی کر لیتے ہیں, اب فرماتے ہیں آ جاؤ. اب حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین تشریف لے آتے ہیں. جب حضرت عثمان غنی آ جاتے ہیں, اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے منظر عجیب دیکھا, قاعدہ کلیہ بدل گیا. حضور اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, حضور اپنی وہ ایڑی کے اوپر اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کر دیتے ہیں. تو جب عثمان غنی آتے ہیں, حضور ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. جب یہ محفل برخاست ہوتی ہے, غلام اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, عالمہ فاضلہ, الحمدللہ اسی سارے دے منن والے ہیں, اسی سارے دے غلام ہیں, سارے دا ادب کرنے والے ہیں, سارے دا احترام کرنے والے. کیوں؟ جڑا نبی دا ہو گیا, جنوں نسبت پاکاں دی مل جائے وہ جنتی ہے. او پاویں کتا بھی ولیاں دے لڑ لگ جاوے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے, تے جڑا سونے دے لڑ لگ جاوے سبحان اللہ, جنوں نسبت میرے نبی دے نال ہو جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, اور جڑا حضور دا ہو گیا کائنات اودی ہو جاتی ہے. علامہ اقبال نے آکھیا سی یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. سونیا جو تیرے در سے ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے برکتوں سے نوازتا ہے. جو سونیا تیرا غلام بن جاتا ہے وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے. اب حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور میرے بابا آئے, بڑی شان والے ہیں,
ابو بکر صدیق بڑی شان والے ہیں. میرے بابا آتے ہیں, حضور آپ لیٹے رہے, اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا نہیں کیا. عمر فاروق آتے ہیں, بڑی شان والے ہیں, جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو, جنہیں نیکیاں انیاں ہون وہ کڑیاں شانہ والا ہے. حضور آپ پھر بھی اٹھے نہیں, حضور پھر بھی اپنی پنڈلی کو ڈھانپا نہیں. کیا بات ہے؟ جب عثمان غنی آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. جب عثمان غنی ہے حضور آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر بھی کپڑا اوڑھ لیا. فرمایا عائشہ سن, میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. فرمایا عائشہ میں کیوں نہ اس بندے کا حیا کرا, کیوں نہ اس بندے نو پروٹوکول دوا جنوں رب دے فرشتے بھی پروٹوکول دے رہے. فرمایا عائشہ میرا عثمان بڑی حیا والا ہے, یہ شرم و حیا کا پیکر ہے. بلکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا سنو میری ساری امت ایک طرف ہو, ایک طرف میرا کلہ عثمان ہی کھڑا ہو. باتیں محبت کی ہیں, عشق کی ہیں, عثمان غنی کی محبت کی بات ہے. حضور فرماتا ساری امت ایک طرف ہو, میری ساری امت میں اگر کوئی بندہ سب سے حیا والا ہے تو عثمان غنی ہے. اور یہ طبرانی کے اندر الفاظ موجود ہے, اپنی طرف سے کوئی قصہ کہانی نہیں, اتھینٹک بات ہے, حدیث کا حوالہ ہے. حضور خود بتا رہے ہیں کہ میرے یار عثمان کی یہ شان ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنو میرے یار عثمان کی یہ شان ہے. دیکھیے عثمان غنی کا ایک لقب ہے ذوالنورین. ذوالنورین, ذوالنورین کا مطلب ہے جس کے نکاح میں دو نور آ جائیں, دو نوروں والے. مت نہیں ماری گئی, ہاں نہ مننے تے حضور نو نہیں منتا, تے منن تے آویں تے نبی دی دھیاں نو نور من جاندا. چلیا عقیدہ وہی سچا ہے جڑا نبی نو بھی نور منے تے نبی دی آل نو بھی نور منے. کیونکہ امام اہل سنت امام عشق و محبت پروان عائشہ میں رسالہ مجدد دین و ملت الحاج الحافظ القاری الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. میں نہیں آخنا پڑھو جو دل کرے تو پڑھ لیا جائے سرکار کی نعت. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حالات فرماندے نے حضور ہی نبی نہیں, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلے نور نہیں, حضور دی آل بھی نور ہے. اعلیٰ حضرت کی کمال لکھن نے کہ عثمان غنی تھوڑے نکاح دے وچ حضور دیاں دو تیاں آئیاں نے. عثمان غنی یہ تھوانو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے. اللہ اکبر, کتنی اللہ پاک نے شان عطا کیتی ہے کہ حضرت عثمان غنی جنہ دے نکاح دے وچ نبی پاک دیاں دو تیاں آئیاں نے. اللہ کرے گل نو سمجھو, اسی مولا کائنات دے بھی ملانگا انہاں دے بھی منن والے ہیں. انہاں دے نکاح چ نبی دی ایک تھی آندی ہے تے او ایڈیاں شاناں والے تے جے نکاح چ نبی دیاں دو تھی آیا جا تے اس دا کی مقام و مرتبہ عثمان غنی. حالات فرماندے نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. فرماندے نے عثمان غنی تھانوں مبارک ہوئے, تسی او خوش نصیب جوڑا ہو, تھوڑے نکاح دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دو تیاں آئیاں نے. عثمان غنی ذوالنورین ہے آپ کا لقب, دو نوروں والے, دو نوروں والے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی دو بیٹیوں کے نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیے, سیانے بندے بیٹھے اولاد والے بیٹھے ہو, جدو بندہ رشتہ ویکھن جاندا ہے نا تو ہر شے نوں نوٹ کردا ہے. میں تیے دے لڑ لانی ہے, بندہ دیندار تے ہے, بندے دا کاروبار ہے, بندہ شخصیت ٹھیک, ایدا اخلاق انجدا ہے, ایدا بیک گراؤنڈ کس طرح ہے, ایدا اٹھن بیٹھن چلن پھرن ایتھے تے گل ہی مک جاندی. جیڑا رشتہ نبی پاک عثمان غنی دے نال کر دین تے اپنی مرضی دے نال نہیں کر رہے, رب دا حکم آ جاندا ہے اپنی دھی دا نکاح عثمان غنی دے نال کرو. اور جدو رب دا حکم آ جائے تو اس بندے دی شان کی ہوے گی. رب کہہ رہے سونے اپنی دو دھیاں دا نکاح عثمان غنی دے نال کرو. حضرت رقیہ دا نکاح کیتا, پہلی بیٹی حضور دی حضرت رقیہ,
جنہ دا نکاح عثمان غنی دے نال ہویا جدوں حضرت رقیہ دا وصال ہو گیا تے حضور دی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عثمان میں دوجی دھی تینوں دے رہا ہوں. آئے ہائے حضور نے فرمایا کہ یا عثمان میں دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے رہا ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا، بات عقیدے کی یا بات محبت کی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول تشریف لائے ہیں کائنات کے اندر کسی کو اللہ نے یہ رتبہ، یہ مقام، یہ معیار، یہ بلندی، یہ عروج کسی کو عطا نہیں کیا کہ کسی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. پوری کائنات کے اندر کسی کو یہ اللہ نے شرف نہیں بخشا سوائے عثمان غنی کے. یہ شخصیت حضرت عثمان غنی کی ہے پوری کائنات کے اندر کہ جن کے نکاح کے اندر میرے نبی کی 2 شہزادیاں تشریف لاتی ہیں. اور اگلی بات جو میرے نبی نے فرمائی نا، فرمایا سنو میں اپنے یار عثمان سے کتنا راضی ہوں، میں اپنے یار عثمان سے کتنا پیار کرتا ہوں. فرمایا اگر میری 4 بیٹیاں بھی ہوندیاں، آئے ہے یہ محبت کی انتہا ہے، عثمان غنی کی وفا ہے. حضور کتنی محبت کرتے ہیں اپنے غلام سے. فرمایا یار عثمان میری 40 دھیاں بھی ہوندیاں نا میں تیرے نکاح دے چھڑتا. یہ حضور نے مقام بتایا کہ دیکھو لوگوں میرے یار عثمان کا یہ مقام ہے. اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پیار کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام کا کتنا خیال رکھتے ہیں. میں نے پہلے کہا حدیث کی بات ہوگی، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 212 ہے. ریسرچ بھی کر لینا انشاءاللہ یہ الفاظ ملیں گے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 212 ہے. اس کے اوپر یہ حدیث کے الفاظ ملتے ہیں. ایک بندے کی میت لائی گئی، عرض کی حضور اس بندے کا جنازہ پڑھا دیں. ترمذی کے الفاظ ہیں حضور اس بندے کا جنازہ پڑھائیں. میرے نبی پاک تشریف لائے. حضور تو پھر دل دیاں گلاں بھی جان دے نے، یہ بندہ کہندا پیا حضور تو پھر ہر شے چیک کر لیندے نے. اب اس بندے کی میت سامنے ہے. یہ حدیث مبارکہ کی کتاب میرے پاس ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے. اب میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لاتے ہیں. دیکھا کہ اس بندے کا حضور نے فرمایا اس کے دل میں میرے یار عثمان کی محبت نہیں ہے، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، میرے عثمان سے نفرت رکھتا ہے. میں جانے دو، میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یہ میرے نبی کی حدیث ہے، پڑھ لینا، دیکھ لینا. اور جس کے دل میں عثمان کی محبت نہ ہو حضور اس کی دعا ہی نہیں کرتے. تو جس کے دل میں میرے نبی کا حیا نہ ہو تو ہم اس کو کیسے مان جائیں. تو یہ بات بڑی ہے. حضور نے یہ فیصلہ کر دیا لوگوں میرے یاروں سے پیار کرنا، میرے عثمان کے ساتھ فرمایا وفا کرنا، اور میرے غلاموں کے ساتھ حضور فرماتے ہیں محبت کرنا، ان کا حیا کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. اور جو آپ کا لقب ہے نا ذوالنورین، مولا علی بھی فرماتے تھے یہ ذوالنورین ہے. مولا علی خود فرماتے تھے یہ ذوالنورین ہے. یہ عثمان غنی کی شان ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں مجمع الزوائد معجم کبیر کی یہ حدیث مبارکہ میں پیش کرنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی شہزادی کے گھر تشریف لاتے ہیں جن کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ہم یہاں پر یہی دعا کرتے ہیں اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. اولاد کا دکھ، بیٹی کا دکھ اللہ کسی باپ کو نہ دکھائے، کسی بھی والدین کو نہ دکھائے. بیٹی کا دکھ اس باپ کو پتا ہوتا ہے جس کے جگر پر گزرتی ہے. اب حضور کی تو محبت بھری باتیں ہیں، حضور کی تربیت یافتہ بیٹیاں، سبحان اللہ. میرے نبی کی تربیت یافتہ. یار ہماری تربیت میں کوئی فرق رہ سکتا ہے؟ باپ نماز چھوڑ دیتا ہے تو بیٹا بھی چھوڑ دیتا ہے. ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں ستی پئی تو بیٹی بھی ستی. لیکن میرے نبی کی تربیت، حضور کے آنگن میں پڑھنے والی وہ بیٹیاں، تو کتنی حضور نے تربیت کی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں تربیت کے الفاظ بتانے لگا ہوں. تیاں نو کینج سکھا کے رخصت کرنا ہے. تیاں نو رخصت بھی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق کر. اپنی منمانی تے کرے گا لکھاں لا کے بھی سکون نہیں لبنا.
سکون ادو لبنا جدو محمد عربی دے دین تے چلو، جدو سنت دے مطابق نکاح ہوئے گا، سنت دے مطابق رخصتی ہوئے گی، رخصتی تیری تھی دی انج ہوئے جویں سجدہ کائنات دی رخصتی ہوئے۔ انہوں نے فرمایا میرا جنازہ بھی اٹھے تو رات دے اندھیرے اٹھے، انہاں پردے نو فالو کیتا۔ تو یہ ہے نبی پاک تشریف لے کر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ عثمان غنی کے سر کو دھو رہی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، خوبصورت رشتہ ہے۔ اب آپ کی شہزادی نبی کی بیٹی عثمان غنی کے سر کو دھو رہی تھی۔ اب ظاہری بات ہے جو والدین اچھی نگاہ اور اچھی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ہر معاملے میں وہ حوصلہ افزائی بھی کرتے جب بچی کو چنگا کام کرے۔ اب جب دیکھا کہ بیٹی خدمت کر رہی ہے اپنے شوہر کی تو میرے نبی نے اس مقام پر کھڑے ہو کر پوری امت کو سبق دینا تھا کہ بیٹیوں تمہارا حق کیا بنتا ہے، شوہر کی کتنی خدمت کرنی ہے۔ کھڑے ہو کر نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی سن، تو عثمان کی خدمت کر رہی ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں اپنے شوہر کی خدمت کرتے رہنا۔ یہ نبی پاک فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سے، فرمایا بیٹی اپنے شوہر کی عثمان غنی کی خدمت کرتے رہنا۔ پتہ کیوں؟ فرمایا میری بیٹی سن، یہ اخلاق میں سارے صحابہ سے بڑھ کر میرے ساتھ ملنے والا ہے۔ فرمایا عثمان غنی کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ میرے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس لیے بیٹی میں تجھے سمجھا رہا ہوں اس کی قدر کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرتے رہنا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنے یار عثمان کے بارے میں؟ دیکھیے جنگ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اب جنگ بدر کے اندر عثمان غنی نہیں گئے تھے، ایک ریزن تھی، ایک وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ نبی پاک کی جو شہزادی تھی آپ کی بیوی وہ بیمار تھی، بیوی گھر میں بیمار تھی، اس لیے آپ جنگ بدر میں نہ جا سکے۔ لیکن حضور نے مقام کتنا دیا کہ میرا یار جنگ بدر میں آ نہیں سکا، لیکن غلاموں یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، میری بیٹی ہے اور اپنی بیوی کا خیال رکھ رہے ہیں، اللہ انہیں گھر بیٹھے ہی میدان بدر کا ثواب عطا فرما دے۔ فرمایا میری بیٹی کے یہ مقام ہے اللہ پاک نے عطا کیا۔ فرمایا عثمان بدر میں نہ بھی جائے اس کو وہاں کی شرکت کا ثواب بھی ملے گا، تو جو مال غنیمت میں سے حصہ بنے گا وہ بھی ملے گا۔ فرمایا یہ میرے یار عثمان کا مقام ہے۔ اور میرے بھائیوں جیش اسرا کی جب بات آتی ہے، جنگ کی ایک جنگ تھی، اس جنگ کے لیے اب مسلمانوں کو فنڈ کی ضرورت تھی، تو فنڈ کے لیے میرے نبی پاک نے اعلان کیا کہ صحابہ جنگ پر جانا ہے، موسم بھی بڑا سخت ہے، سفر بھی بڑا لمبا ہے، غلاموں جنگ پر جانا ہے، لہذا ہمیں کچھ فنڈ کی ضرورت ہے۔ جب ہوا نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا کہ غلاموں مال اکٹھا کرو۔ حضرت عثمان غنی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دیکھا کہ غلام ابھی انتظار میں ہیں۔ عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان، عثمان غنی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، تو غلام سب سے پہلے اٹھے گا۔ عثمان غنی اٹھتے ہیں، عرض کی حضور میں جہاد کے لیے 100 اونٹ دیتا ہوں۔ کتنے اونٹ؟ جیسے تو 10 روپے دینے بڑے اوکھے ہوئے پہ 100 اونٹ میں دیتا ہوں، اور حضور اکیلے اونٹ نہیں دوں گا، فوجیوں کا جو خرچہ ہے میں ان کے لیے وردی کا بھی اہتمام کروں گا، اور جو اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو چیز رکھی جاتی ہے حضور میں کجاووں کا بھی اہتمام کروں گا، ساز و سامان کا بھی اہتمام کروں گا۔ عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں میں پھر بیٹھ گیا، نگاہ نبوت پھر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ حضور نے پھر اعلان کیا غلاموں کو جو اور بھی چاہیے، غلاموں اور مال کی ضرورت ہے، ہمیں اور پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب عثمان غنی دوسری مرتبہ پھر دائیں بائیں دیکھا، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کی حضور میں 200 اونٹ دینے کے لیے تیار، پہلے 100 اونٹ، اب اس سے علیحدہ بات ہے، اب 200 اونٹ کی بات ہے کہ حضور میں 200 اونٹ ماں کجاووں کے ساز و سامان کے پیش کروں گا۔ اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ سو کیجئے گا لے یار بول کو 300
300 ऊंट हो गए मां सादो सामान के। अब उस्मान गनी बैठ जाते हैं, निगाह नबूवत फिर ढूंढ रही है। हजूर ने फिर ऐलान किया, गुलामों हमें कुछ और माल की जरूरत है। उस्मान गनी फरमाते हैं, लोगों मैंने इधर देखा इधर देखा। तीसरी बार फिर मैं उठ जाता हूं। मैंने अर्ज की, हजूर साढ़े उन्हें टेंशन किस गल दी, आका गुलाम हाजिर है, आर्डर तो करो कितना कमाल चाहिए। हजूर आप बार बार तकाजा करें, एको दफा ही आर्डर कर छो, थोड़ा गुलाम हाजिर है, इंशाअल्लाह असी कसरत कर छांगे। सोने आर्डर तो लाओ ना। अब तीसरी बार फिर उस्मान गनी खड़े होते हैं। पहले कितने ऊंट हो गए थे? 300 ऊंट हो गए थे। अब तीसरी बार फिर खड़े होते हैं। अर्ज की, सोने मजीद 300 ऊंट देने वास्ते गुलाम हाजिर। अब टोटल कितने हो गए? 600 ऊंट। हजूर मैं 600 ऊंट मां कजाबों के साजो सामान के देने के लिए तैयार हूं। तो फिर सोने ने जी दुआ दी, फिर 100 रुपया दे के बंदे दुआ लग जानी। इधर उस्मान गनी इतना कुछ दे रहे हैं, हजूर की मोहब्बत के अंदर 600 ऊंट पेश कर दिए। मेरे नबी ने फरमाया, यार उस्मान तू आज तो बाद जो कुछ भी कर तू कामयाब हो गया। उस्मान गनी की सखावत, उस्मान गनी के नाम का अकाउंट आज भी वहां चल रहा है। उस्मान गनी के नाम का कुआं आज भी वो चल रहा है। वही कुआं है जब मेरे नबी ने फरमाया, गुलामों पानी की जरूरत है। उस्मान गनी जाते हैं, वो जो कुआं था वो एक काफिर की मलकियत था। उस्मान गनी उसके पास जाते, भाई 10 किन्ने दा बेचना है? वो कहने लगा, नहीं नहीं, उसको पता था सियाने बंदे बेटो थोड़ा डंगर होवे 1 लाख दा, डंगर होवे 1 लाख ना। मैं गल समझाने वास्ते आखन लगा, डंगर होवे 1 लाख दा। तो बंदा आके मुंह बोली कीमत ला छड़े, इन्ना तो थानू भी पता यार मेरा जानवर इन्ने दा है, ये मुंह मंगी कीमत मंगदा है, ते भार तो वध जांदा यार, कोई गल तो है ना। ये बंदा नखरा दिखांदा है। उन्हें काफर ने आख्या गल तो वध गई है। काफर कहने लगा, नहीं उस्मान गनी मैं नहीं बेचूंगा, पर मैं तो जो मांगेगा मैं दूंगा। कहा कि नहीं, एक दिन मुसलमानों का होगा, एक दिन काफरों का होगा। उस्मान गनी ने कहा, यह सौदा मुझे मंजूर है, चल ठीक है। अब जो मुसलमानों का दिन होता था वो फ्री मुसलमानों को पानी दिया जाता था, आके काफर भी ले जाते से। और मुफ्ती शायद जिन्हों लगे होर की चाहिए। अब जो काफरों का दिन था कोई गाहक नहीं आता, जो फ्री दिन था, कौम सियानी होती है, फ्री वाली शायद की तरफ बाकर आती है। अब हुआ क्या, काफर ने देखा कि जेड़ा मेरा दिन है कोई भी नहीं आता। उन्हें उस्मान गनी ने बुलाया, उस्मान गनी आ जा, सारा लेना चाहता है कुआं। पर मैं की मंगदा है कीमत? हालांकि 500-600 दिरहम का कुआं सी। उन्हें आखा जी मैं 3000 दिरहम लवांगा। पर मैं चलिया तू तो 3000 की गल करता है, उस्मान गनी तो 40,000 लेके आ गया। अल्लाह करे गल समझो, 500-600 दी उन्हें मंगया 3000, उस्मान गनी लेके आए 40,000। उन्हें आख्या उस्मान गनी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा बड़ा कारोबारी बंदा है, धोखा खा गया है। और मैं चुप कर जा, ये तेनू धोखा लगता है, तेनू नहीं पता मेरे नबी ने मंगया सी। तो मैं तो अपने नबी वाल वेख्या, मैं तो तेरे वाल वेख्या ही नहीं। मैं तो 40,000 लेके आया सी, आज तू 40,000 भी मंगदा। उस्मान गनी ने वो भी दे छड़ना सी। तो मेरे भाईओ जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी जेड़ी ये जगह किन्ने लैके खरीदी है? उत्थे अम्मा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शहजादी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा दा मज़ार है, हजरत इमाम हसन दा मज़ार है। बुग़्ज़ दी ऐनक ला के 10 जगह किन्ने लैके दी? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलामों से मशवरा किया। जिस तरह हमारे नहीं होता पार्किंग के लिए गाड़ियां खड़ी करने के लिए मसला होता है, अब हजूर के गुलाम हैं। अब हजूर जन्नतुल बकी की तरफ गए, वो जगह मेरे नबी को पसंद आ गई। आखिरी बात है, वो जगह मेरे नबी को पसंद आ गई। वो जगह बड़ी सरसब्ज और शादाब थी। अब वहां तो गाड़ियां नहीं होती थी, ऊंट होते थे, सवारियां होती थी, तो उनको वहां जानवर बांधने के लिए जगह चाहिए थी। अब हजूर के गुलामों की ये मुशावरत चल रही थी कि गुलामों वो जगह बड़ी अच्छी है, वो जगह हमें खरीद लेनी चाहिए। अजय गाली हो रही है, पिछली सफ तो उस्मान गनी उठ के चल पे। उस्मान गनी उठे, पूछा नहीं हजूर कितनी कीमत लगाऊं? उस्मान गनी चल पड़े। हजूर ने पिछों आवाज दी, गुलामा किधर चल पे आए? अज की सोने थानू जगह पसंद आ गई है, हुण उस्मान गनी जाने थे साडी जगह जाने। सोने मैं जा रहा हूं। अब हजूर ने फरमाया जाओ उस्मान जगह को देख कर आओ। सियाने बंदे बैठे हो, बंदा जाने मुल नहीं ला दिंदा,
پہلو بندہ جگہ ویکھدا ہے، پھر بیک گراؤنڈ دیکھدا ہے، سجے کھبے ویکھدا ہے، پھر اس تو بعد محلے چوں پوچھدا ریٹ کی ہے، ریٹ تو بعد گھر آندا ہے، گھر آ کے مشورہ کرتا ہے کہ کنی کے ریٹ لائیے۔ اب عثمان غنی ہے، حضور کو جگہ پسند آ گئی ہے، عثمان غنی جاتے ہیں، جاتے ہی منہ مانگی قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں میرے نبی نے فرمایا عثمان جگہ پسند آئی ہے؟ عثمان جگہ پسند آئی ہے؟ عرض کی سونے تسی پسند دیا گلا کرتے ہو، میں تو دی قیمت لے کے آ گیا ہوں۔ فرمایا یار عثمان تو مشورہ نہیں کیتا۔ عرض کی سونے اوتھے مشورے مک جاندے نے، اوتھے ساری چیزاں مک جاندیاں نے۔ سونے جیڑی تھوڑی پسند ہے وہ کائنات دے وچوں سب تو پیاری پسند ہے۔ سونے جگہ تھوانو پسند آ گئی تو کون سمانے گا نہیں سوچاں وچ، سونے میں قیمت دے چھڈیے، چلو آج تو بعد جنت البقیع جگہ ساڈی ہے۔ یہ ہے عثمان غنی، سبحان اللہ، جن کا لقب غنی بھی ہے۔ اتنی سخاوت کرتے ہیں، اتنی سخاوت کرتے ہیں، اسلام کے نام پر ہر شے قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا اللہ ہمیں بھی حضور کے پیارے پیارے صحابہ کرام کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔